بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس الثانی عشرہ، 12واں سبق، مورب اور مبنی وغیرہ کا بیان۔ مورب اور مبنی، جس اسم کا آخر عامل کی وجہ سے بدل جائے اسے مورب یا اسم متمکن کہتے ہیں۔ جس اسم کا آخر عامل کی وجہ سے بدل جائے اسے مورب بھی کہتے ہیں، اور ایک اس کا نام ہے اسم متمکن، جیسے جاء زیدن۔ اس مثال میں اسم کون ہے؟ علامت کون سی ہے؟ اسم کی علامت ہے۔ اب ذرا اس کو آپ نوٹ کریں، 3 مثالوں میں اس کا آخر بدلا ہے کہ نہیں؟ جاء زیدن دوسری مثال ہے، رأیت زیدن تیسری مثال ہے، مررت بزیدن۔ زید لفظ کا آخر بدل رہا ہے نا، پہلی مثال میں مرفوع ہے، دوسری میں منصوب ہے، تیسری میں مجرور ہے، تو یہ پھر مورب ہے۔ وہ اسم جس کا آخر عامل کی وجہ سے بدل جائے وہ مورب ہوتا ہے۔ دیکھو تینوں مثالوں میں عامل مختلف ہے۔ پہلی مثال میں عامل ہے جاء فعل، عامل ہوتا ہے جو عمل کرتا ہے، جو چینجنگ کرتا ہے آخر میں۔ جاء کی وجہ سے زید ان کے آخر میں پیش پڑی ہم نے، ٹھیک ہے۔ دوسری مثال میں کون ہے عامل؟ رآ، رأیت میں جو فعل ہے نا رآ، یہ عامل ہے۔ تیسری مثال میں بزیدن میں با، مررت عامل بن سکتا ہے لیکن یہاں عامل مررت نہیں ہے، مرہ نہیں ہے، عامل ہے با، کیونکہ جو جار زید کو دی ہے وہ فعل نے نہیں دی، وہ الف جار نے دی ہے۔ زید ان پہ جو جار آئی ہے وہ فعل کی وجہ سے نہیں بلکہ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اس لیے ان تینوں مثالوں کی ترکیب جو دوسری قاری صاحب اس کا فاعل زیدن بہی، مفعول بہی، فعل اپنے فاعل اور ہوا۔ آگے حماد بھائی، حماد بھی کر دیں گے۔ مرہ، اس کا فعل ہے مرہ، یہ جو مرارتو ہے نا پہلا صیغہ آتا ہے مرہ، مرہ فعل، تا ضمیر اس کا فاعل، آگے با حرف جار، زیدن کیا کہنا ہے؟ ظرف لغو یا مستقر؟ لغو کیوں کہنا ہے؟ کیونکہ پیچھے فعل موجود ہے، جب پیچھے فعل موجود ہونا تو ظرف لغو کہتے ہیں جار مجرور کو۔ جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہوا مرہ فعل کے، فعل اپنے فاعل اور مل کر۔ ایسے دوسری مثال دیکھیں، جاء اخوہ، یہاں آپ نے نوٹ کرنا ہے کہ آخر کس کا بدل رہا ہے۔ رأیت اخاہ، مررت باخیہ، کس کا آخر بدل رہا ہے؟ لفظ اخا بدل رہا ہے، دیکھیں نا پہلی مثال میں اخو لکھا ہے، دوسری میں اخا ہو گیا، تیسری میں اخی ہو گیا، لفظ اخن بدل رہا ہے۔ اخن عربی میں کہتے ہیں بھائی کو۔ اور جس اسم کا آخر عامل کی وجہ سے نہ بدلے اسے مبنی یا اس میں غیر متمکن کہتے ہیں، اسے مبنی متمکن کہتے ہیں۔ جیسے جاء ھذا، رأیت ھذا، مررت بھذا، ان تینوں مثالوں میں ھذا بدلا ہے، ایک ہی شکل میں رہا ہے، حالانکہ تینوں صورتوں میں ھذا کی حالت الگ الگ ہے۔ میں نے کل یہاں لکھا تھا نا حالت رفعی، جب پیش ہو تو اس حالت کو کہتے ہیں حالت، اور زبر ہو تو حالت نصبی، نصب، اور جار ہو تو حالت جری۔ پیش والی حالت کو کیا کہتے ہیں؟ زبر والی کو، اور جر والی کو۔ یہاں تینوں حالتیں ہیں ھذا کی، ھذا کی تینوں حالتیں یہاں پہ ہیں۔ دیکھو اس کی ترکیب کیا، مانے تینوں کے دیکھیں پہ ترکیب آپ کر دیں گے۔ جاء ھذا، ھذا کا معنی ہوتا ہے یہ، معنی ہے یہ آیا،
رأیت ھذا، میں نے اس کو دیکھا، مررت بھذا، میں اس کے پاس سے، بھذا اس کے پاس سے گزرا، مرہ کا معنی ہوتا ہے گزرنا، مرہ، ہاں جی، ھذا اس کا فاعل مرفوع ہوتا ہے نا، فاعل اور نائب فاعل ہمیشہ، یہاں تو وہ ویسے لکھا ہوا کیونکہ یہ مبنی ہے، مبنی کا اگر بدلتا نہیں اس کی ایک ہی شکل رہتی ہے جیسے مرضی ہوگی، یہ تو اس میں اشارہ ہے نا، لیکن ضمیر بھی مبنی ہوتی ہے تو وہ جیسے بس ہوا ہے تو ہوا ہی رہتی ہے جیسے مرضی ہو، پیچھے جو مرضی آ جائے، لفظاً وہ ایک ہی شکل میں رہتی ہے، معنی تو بدلتی رہتی ہے نا۔ رأیت ھذا، تا ضمیر، تو نہیں کہنا، اس کا نام تو تا ہے نا، مفعول بھی، فعل اپنے قاری اسنین صاحب، مررت بھذا، مرہ، مرہ فعل، باہر سے، ھذا باہر سے جار کا مجرور، جار اپنے ظرف لغو کہنا ہے کہ مستقر، لغو متعلق ہوا مرہ فعل کے، فعل اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر خبریہ ہوا، خبریہ جملہ، عامل اور معمول، اب ذرا ابھی انہوں نے پیچھے کہا نا کہ عامل کی وجہ سے جس کا آخر بدل جائے، اب عامل سنیں، عامل کیا ہوتا ہے، کہتے ہیں قاری صاحب کوئی موقع دیں، عامل جس چیز کی وجہ سے مورب میں فاعل، مفعول یا مضاف الیہ ہونے کی صفت پیدا ہو اسے عامل کہتے ہیں، جس چیز کی وجہ سے مورب میں فاعل، مفعول یا مضاف الیہ کی، جیسا کہ اوپر والی مثالوں میں جا، رأیت اور با عامل ہے، تو تینوں 6 مثالیں جو آئی ہیں نا، 6 بلکہ 9، ان 9 مثالوں میں عامل کون ہے، انہوں نے رأیت با کٹھا اصل میں ہے نا لفظ، اس لیے کٹھا لکھ دے، ورنہ اصل میں عامل رہا ہے، کیونکہ تا خود معمول ہے، عامل نہیں ہے، وہ جس کی وجہ سے، جس چیز کی وجہ سے مورب میں تبدیلی آتی ہے نا، فاعل بننے کی، مفعول بننے کی، وہ جس کی وجہ سے ہوتا ہے وہ فاعل یا مفعول، وہ تو ہوا عامل، یہ فاعل، مفعول، مجرور، مضاف الیہ یہ سارے ہوتے ہیں معمول، یہ سارے کیا ہوتے ہیں، جس مورب میں یہ صفت پیدا ہو اسے معمول کہتے ہیں، جیسے مذکورہ مثالوں میں زید اور اخن 2 لفظ آئے ہیں، ان کے اندر یہ صفتیں پیدا ہوئی ہیں، نہیں بات سمجھ آئی، یہ دیکھیں، ادھر بورڈ دیکھے، ہم نے پڑھا ہے کہ عامل وہ ہوتا ہے جس چیز کی وجہ سے مورب میں، یہ تو میں نے آپ کو پہلے سمجھایا نا کہ یہ مورب ہے، مورب وہ ہوتا ہے جس کا آخر بدلتا ہے، زیدن، 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 یہ مورب ہونا سمجھ آ گیا آپ کو، یہ مورب ہے، یہ پتہ چل گیا سی بھائی، اچھا، ابھی ہم نے عامل کی تعریف یہ پڑھی ہے کہ جس چیز کی وجہ سے مورب میں فاعل ہونے، مفعول ہونے یا مضاف الیہ ہونے والی صفت پیدا ہوتی ہے، زیدن میں فاعل ہونے والی صفت اس کی وجہ سے ہوئی ہے نا، یہ فعل ہے تو زید اس کا فاعل ہے، زید میں جو فاعل زید مان رہا ہے نا ترکیب کے اندر، یہ جو زید کے اندر فاعل ہونے والی صفت پیدا ہوئی ہے یہ کس نے کی ہے، فعل نے، فعل نہ ہوتا تو زید فاعل ہوتا،
بھائی فعل نہ ہوتا تو زید کس کا فاعل ہوتا؟ جب فعل ہی کوئی نہیں ہے تو فاعل کیسے ہوتا؟ تو اس کے اندر جو فاعل ہونے والی صلاحیت آئی ہے، صفت آئی ہے، وہ اس نے پیدا کی ہے. تو جو فاعل ہونے والی مورب کے اندر صلاحیت پیدا کرتا ہے نا، اسے کہتے ہیں عامل. عمل کر رہا ہے، عامل کا معنی ہوتا ہے عمل کرنے والا. اس نے عمل کیا اس کے اندر، اس کو فاعل بنا دیا. اور فاعل مرفوع ہوتا ہے. فاعل کیا ہوتا ہے؟ تو یہ بنا پھر عامل. جو یہ صلاحیت پیدا کرتا ہے نا مورب کے اندر، وہ ہوتا ہے بولے. اور جس میں صلاحیت پیدا ہوتی ہے وہ معمول ہوتا ہے. وہ مورب خود معمول بن جائے گا. آج سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ایسے ہی دیکھیں، اب یہاں پہ زیدن منصوب لکھا ہوا ہے، اس کے اندر مفعول ہونے والی صفت پیدا اس فعل نے کی ہے. یہ جو رعا فعل تھا نا، یہ پہلا صیغہ آتا ہے ماضی کا رعا یا، وہ پھر یا کو حمزہ سے الف سے بدلتے تو بن جاتا ہے رعا، وہ پہلا صیغہ ہے. اور تا اس کا فاعل اس کے بعد پہلے ہی ہے. را کا معنی دیکھا، تا کا معنی میں نے دیکھا. دیکھنے والا بندہ یہاں موجود ہے نا، تو وہ فاعل ہوتا ہے جو کام کرے. دیکھنے والا کام میں نے کیا، تو یہ تو ضمیر کا ترجمہ جو میں ہم کر رہے ہیں یہ فاعل ہے. فعل بھی ہے فاعل بھی ہے. اب اس فعل کو چاہیے مفعول. فاعل تو اس کے پاس ہے، کیا چاہیے اسے؟ اس فعل رعا نے زید کے اندر مفعول والی صفت پیدا کر دی ہے. مفعول بننے والی، اور مفعول ہوتا ہے منصوب. تو جس کی وجہ سے مورب میں فاعل ہونے کی یا مفعول ہونے والی صفت پیدا ہو، وہ چیز ہوتی ہے عامل. تو یہ رہا کیا ہے؟ بولے. یہ تا بھی معمول ہے اور یہ زید بھی معمول ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور بھائی جو فاعل ہوتا ہے یہ معمول ہوتا ہے، جو مفعول ہوتا ہے وہ بھی کیا ہوتا ہے؟ معمول ہوتا ہے. جو حرف جر کے بعد آتا ہے وہ بھی معمول ہوتا ہے. اس لیے انہوں نے ویسے سمجھانے کے لیے ادھر ویسے کہتا ہے اس کو لکھ دیا رہی تو فعل، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ اصل رہا فعل ہے، تا فعل نہیں ہے. وہ چونکہ ساتھ ملا ہوا ہے اس لیے انہوں نے مثال میں اکٹھا کہہ دیا کہ ان تینوں مثالوں میں جا رہی تو اور با عامل ہے لکھا نا ابھی انہوں نے، وہ اس وجہ سے لکھا. ورنہ حقیقت یہ ہے کہ پورا رہی تو عامل نہیں ہے، صرف رہا عامل ہے. تا خود فاعل ہے تو فاعل تو معمول ہوتا ہے، یہ بھی معمول ہے یہ بھی معمول ہے. عامل وہ ہوتا ہے جس چیز کی وجہ سے مورب میں فاعل، مفعول بھی یا مدافع ہے. یہ جو مجرور ہوتا ہے نا، اس کو مدافع بھی کہتے ہیں اصطلاح میں، اس لیے انہوں نے مدافع لکھا ہے. مدافع ہونے کی صلاحیت پیدا ہو، صفت پیدا ہو، اسے عامل کہتے ہیں. اس میں نا تھوڑی سی اصل میں ایک شیدہ تفسیر ہے، وہ آگے جا کے ذرا آئے گی، اس لیے فی الحال کہہ لیں جو انہوں نے لکھا ہے. تیسری مثال یہ ہے، اب مجھے بتائیں یہ زید کا آخر بدلا کہ نہیں بدلا؟ زید کا آخر دیکھو نا، یہاں زید دون تھا، یہاں زیدن ہے، اور یہاں پہ زیدین ہے، بدلا نا. اب جس کی وجہ سے اس کا آخر بدلا ہے نا، وہ ہے عامل. وہ آپ بتائیں مرہ کی وجہ سے بدلا کہ با کی وجہ سے؟ کیونکہ فعل جار تو دیتا ہی نہیں ہے. فعل یا تو فاعل کو رفع دیتا ہے یا مفعول کو نصب دیتا ہے. فعل کو جار تو دیتا ہی نہیں ہے، تو ہم نے پڑھا ہی نہیں. جار تو حروف جارہ دیتے ہیں. جار اس کا مطلب ہے یہاں پہ عامل یہ نہیں ہے، زید کا عامل با ہے. مرہ بھی عامل ہے اپنی جگہ، کیونکہ فعل عامل ہوتا ہے. یہ ایک بات یاد رکھنی، فعل عامل ہے، یہ فعل ہے، یہ عامل ہے، لیکن یہ اس کا صرف تا اس کا فاعل ہے نا، فاعل معمول ہوتا ہے. یہ اس کا منصوب ہونا تھا یا مرفوع ہونا تھا. مرفوع فی الحال ہو نہیں سکتا کیونکہ یہ تا ہے، منصوب ہی ہونا تھا. یہاں پہ تو یہ مجرور ہے، اس کا عمل یہ جار ہے، یہ جو با ہے، اور یہ اس کا معمول ہے. بات سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ عامل اور معمول. اس کے آگے ہے اعراب. یہ ذرا نا تھوڑا توجہ طلب سبق ہے، تھوڑی سی ایک ہی مثال کے اندر یہ ساری باتیں سمجھا رہے ہیں. مثالیں وہی ہیں. اعراب کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جس حرکت یا حرف سے مورب کا آخر بدلتا ہے اسے اعراب کہتے ہیں. اس سے آج ایک آپ کا صاحب کا ایک مسئلہ بھی حل ہونا ہے، تسنیہ اور جمع والا. آج جس حرکت یا حرف، توجہ سے ذرا سننا ہے، جس حرکت یا پڑھیں
اسے کیا کہتے ہیں؟